السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله۔ وقال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم۔ إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من 1000 شهر، صدق الله العظيم۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم، إن في الجنة بابا يقال له الريان، صدق الله العظيم۔ ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين۔ حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے، حمد رب کے لیے مصطفیٰ چاہیے، نعت خیر البشر کو خدا چاہیے، نعت خیر البشر کو خدا چاہیے، ناز کر اپنی قسمت پہ نوع بشر، ناز کر اپنی قسمت پہ نوع بشر، ناز کر اپنی قسمت پہ نوع بشر، مصطفیٰ مل گئے اور کیا چاہیے، مصطفیٰ مل گئے اور کیا چاہیے، گر تمہیں اپنے رب کی رضا چاہیے، گر تمہیں اپنے رب کی رضا چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے۔ ایک بار آقا انعامدار مدینے کے تاجدار حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک خلوص کے ساتھ پیش فرمائے اور پڑھے، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، الف الف ذرۃ بعدد کل ذرہ کما تحب و ترضا۔ اے اللہ، اے پروردگار عالم، اے خالق کائنات، اپنے محبوب نبی پر، اپنے لاڈلے نبی پر، اپنے دلارے نبی پر، اپنے سب سے چہیتے نبی پر، آسمانوں میں ستارے ہیں اس سے بھی زیادہ، زمین میں ذرات ہیں اس سے بھی زیادہ، درخت کے پتوں سے کی تعداد سے بھی زیادہ، اور آسمانوں سے بارش
ہونے والے قطروں سے بھی زیادہ، فرشتوں کی تعداد سے بھی زیادہ اے اللہ تو اپنے نبی پر درود و سلام نازل فرما۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر بے شمار درود پاک اللہ تبارک و تعالی نازل فرمائے، اور ہم سب کو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات پر زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور جیسا کہ اس وقت کا جو ماحول چل رہا ہے محترم دوستو، بڑا خطرناک ماحول ہے، اور ہر طرف موت کی آواز سنی جا رہی ہے، کوئی بیماری کی آواز آ رہی ہے، کوئی ہاسپٹل میں ICU میں نظر آ رہا ہے، تو کوئی بیڈ پر نظر آ رہا ہے، تو کوئی کھانستے ہوئے اور چھینکتے ہوئے نظر آ رہا ہے۔ محترم دوستو، یہ سب اللہ کی طرف سے آزمائش ہے۔ لگتا ہے کہ آج ہمارے اعمال اس قدر گھٹیا ہو چکے ہیں، ہمارا اعمال اتنا خراب ہو چکا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمارے عملوں سے ناراض ہے۔ بس اللہ تعالی سے ہم اور آپ اپنے گناہوں کی معافی مانگے، توبہ کرے، استغفار کرے، اور اللہ کے دربار میں رو کر کے ان سے ان کی خوشی مانگے اور اللہ سے شفا مانگے۔ محترم دوستو، جب ہمارے دلوں کے اندر اللہ سے محبت، اس کے رسول سے محبت ہوگی تو ہم بہت شوق سے اللہ کے کلام کو سنیں گے، اس کے بیان کو سنیں گے، اور جب کوئی بات ہمیں سمجھ میں آ جائے تو ہمیں کیا پڑھنا ہے بھائی؟ سبحان اللہ، الحمدللہ۔ میں اتنے دنوں سے جو آپ کو بولتے آ رہا ہوں کہ سبحان اللہ کہا کیجئے، الحمدللہ کہا کیجئے، کیوں؟ میں یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی زبان سے جو بول نکلے، ایک سبحان اللہ کے الفاظ نکلے، ایک الحمدللہ کے بول نکلے، تو وہ بول صرف نہیں بلکہ قیامت میں بھی وہ بول آپ کو کام آئے، مرنے کے بعد بھی وہ الفاظ آپ کے کام آئے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام معلوم آپ کو، حضرت سلیمان علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ پیغمبر، اور اللہ تبارک و تعالی نے ان کو ایسی حکومت دی تھی کہ جانوروں کو بلا لیتے تھے، جنات کو بلا لیتے تھے، ہوا کو حکم دیتے تھے، پانی ان کے قبضے میں، سمندر ان کے قبضے میں، پہاڑ ان کے قبضے میں، جنات ان کے قبضے میں، چرند و پرند درند سب ان کے قبضے میں۔ ایک مرتبہ حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا کو حکم دیے، ہوا حاضر ہو گیا، ہوا پر تخت بچھایا گیا، اور حضرت سلیمان علیہ السلام اس تخت پر جنات کو بھی بیٹھایا، چرند و پرند کو بھی بیٹھایا، اور خاص مخلوق کو اس کے اندر بیٹھایا، اور آپ خود بیٹھے، اور پھر ہوا کو حکم دیا کہ مجھے فلاں جنگل کی طرف لے چل۔ حضرت سلیمان علیہ السلام ہواؤں کی دوش پر بیٹھے ہوئے چل رہے ہیں، چلتے 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 ایک پہاڑ کا دامن کے پاس سے گزر ہوا، ایک پہاڑ کے دامن کے پاس سے آپ کا گزر ہوا۔ محترم دوستو، تو اس پہاڑ کے دامن میں ایک غار تھا، اور اس غار کے درمیان ایک چٹان تھا، اور ایک اس چٹان پر ایک درخت تھا جو گھنا درخت تھا۔ اس درخت کے نیچے بیٹھ کر کے ایک ادنا مسلمان اللہ کو ماننے والا اللہ کا ذکر کر رہا تھا، اللہ کی عبادت میں مشغول تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی تخت وہاں سے گزری، اور جب اس
اس عابد کے پاس سے یہ تخت گزرنے لگا جو پہاڑ کے دامن میں چٹان کے اوپر جو ایک درخت نکلا ہوا تھا بہت گھنا دار، تو اس درخت کے سائے میں جو بیٹھ کر کے یہ اللہ کا بندہ ایک ادنا مسلمان عبادت کر رہا تھا، جب اس نے دیکھا کہ سلیمان علیہ السلام کا تخت ہواؤں کی دوست سے اڑتا ہوا نظر آ رہا ہے، اس میں جنات بھی ہے، خاص مخلوقات بھی ہے، ان کی شان و شوکت، ان کے روب و دبدبا کو دیکھ کر کے وہ عابد کہنے لگا اے اللہ کیا حکومت دی ہے سلیمان علیہ السلام کو، کیا شان و شوکت دی ہے سلیمان علیہ السلام کو، کیا روب و دبدبا دیا ہے تو نے سلیمان علیہ السلام کو۔ یہ الفاظ تو وہ بول دیا، یہ الفاظ اپنی زبان سے نکال دیا، لیکن ہواؤں کے اوپر بھی سلیمان علیہ السلام کا قبضہ تھا۔ ہواؤں نے اس کے بول کو سلیمان علیہ السلام کے کان تک پہنچا دیا۔ جب سلیمان علیہ السلام نے سنا کہ یہ ایک کوئی بندہ ہے جو میری تعریف کر رہا ہے، تو فوراً آپ نے ہوا کا رخ موڑ دیا اور اس عابد کے پاس تشریف لے گئے۔ اس عابد کے پاس تخت کو رکایا اور اتر کر کے آپ اس عابد کے پاس گئے ملنے کے لیے اور کہنے لگے اے اللہ کے برگزیدہ بندے، تو کس حکومت کی بات کرتا ہے، تو کس شان و شوکت کی بات کرتا ہے، کس روب و دبدبا کی بات کرتا ہے، اور کس نوکر اور چاکر کی بات کرتا ہے، اور یہ چرند، یہ پرند اور یہ جنات، یہ ساری مخلوقات، یہ کوئی کام کی چیز نہیں ہے۔ اے اللہ کے نیک بندے، تمہاری زبان سے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلتا ہے، تمہاری زبان سے جو ایک مرتبہ الحمدللہ نکلتا ہے، یاد رکھنا سلیمان کا یہ تخت فنا ہونے والا ہے، سلیمان کی یہ حکومت ختم ہونے والی ہے، سلیمان کی یہ شان و شوکت ختم ہونے والی ہے، لیکن اے اللہ کے نیک بندے، تیری زبان سے جو ایک مرتبہ سبحان اللہ نکلتا ہے، الحمدللہ نکلتا ہے، یہ قیامت تک فنا ہونے والی چیز نہیں ہے، فنا ہونے والی چیز۔ اسی لیے میں آپ کو بولتا ہوں کچھ بات سمجھ میں آئے تو کیا بولنا بھائی؟ سبحان اللہ بولنا۔ اب سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو کیا بولنا ہے۔ بہرکیف اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں اور آپ کو عمل صالح کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہر طرف محترم دوستو، اللہ تعالیٰ آج ہمارے عملوں سے ناراض معلوم ہوتے ہیں، اس لیے ہمیں اور آپ کو اپنے اعمال صالحہ کی ضرورت ہے، کرنے کی ضرورت ہے، اور اللہ کو منانے کے لیے بہترین طریقہ میں بتاتا ہوں۔ اللہ کو منانے کے لیے جب اللہ ہم سے خوش ہو جائیں گے، اللہ ہمارے عملوں سے خوش ہو جائیں گے، تو پھر ہمارے لیے اچھے فیصلے آئیں گے۔ اور وہ بہترین عمل کیا ہے محترم دوستو؟ وہ یہ ہے کہ بندہ اپنے سب سے محبوب چیز کو اللہ کی راہ میں قربان کرے۔ اور انسان سے پوچھا جائے کہ تیرے نزدیک سب سے زیادہ محبوب چیز کیا ہے، تو کہے گا، کیا کہے گا بھائی؟ یہ ہے، یہ پیسہ بہت محبوب چیز ہے، بہت محبوب چیز ہے۔ ایک آدمی کو روز نماز کی دعوت دو جا کر کے، حضرت آپ نماز کو آیا کیجیے، مسجد آپ کے قریب میں ہے، آئیے آپ نماز کو فجر میں آئیے، عشاء میں آئیے، ظہر میں آئیے، لیکن ہر مرتبہ یہی بہانہ کرے گا، کیا بتاؤں امام صاحب، میرا مکان تو 3 منزل پر ہے اور گھٹنے میں بہت درد ہوتا ہے، میں نہیں آ سکتا، کتنا چڑھوں کتنا اتروں۔ اگر اس شخص کے ایمان کو آزمانا ہے تو 500 کا نوٹ وہاں پر گرا دو، نیچے 500 کا نوٹ نیچے گرا دو، اب اس کا گھٹنے کا بھی درد نہیں رہے گا، اور وہ درد کدھر غائب ہو جائے گا پتہ نہیں چلے گا، اور اتنا تیزی کے ساتھ نیچے آئے گا اور فوراً آ کر کے 500 کا نوٹ اٹھا کے رکھ لے گا۔ اس وقت پوچھو کہ کہاں درد، کچھ بھی درد نہیں ہے، اللہ کا کرم ہے، میں ابھی ٹھیک ٹھاک ہوں، جوان ہوں ابھی میں۔ تو محترم دوستو، اللہ تعالیٰ ہماری
محبوب چیزوں کو لیتا ہے، اور ہم جب اللہ کی راہ میں محبوب چیزوں کی قربانی کرتے ہیں تو اللہ اس کو پسند کرتا ہے، اور ان عملوں سے ہمارے لیے اچھے فیصلے آتے ہیں۔ اسی لیے دارالعلوم دیوبند کے بڑے حضرت مولانا مدنی صاحب نے اعلان کیا کہ اگر تم اللہ کی ناراضگی سے بچنا چاہتے ہو تو تم خیرات کرو، اپنی قیمتی مال کو مخلوق میں خرچ کرو، غریبوں پر خرچ کرو، دواخانوں میں خرچ کرو، اور اپنے اڑوس پڑوس، اپنے بھائی، اپنے بہن اور اپنے رشتہ داروں کی دیکھ بھال کرو۔ محترم دوستو، سب سے قیمتی چیز مال ہے انسان کا۔ مال کو جب اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے تو بہترین اس کا صلہ اللہ تبارک و تعالیٰ دے گا۔ چونکہ یہ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ ہے، ایک خرچہ کرو تو کتنا ملے گا بھائی؟ 70، اور 70 خرچ کرو تو اس کا 70 کا 70۔ آپ سوچ سکتے اللہ تبارک و تعالیٰ کتنا مبارک مہینہ، کتنا قیمتی مہینہ ہمیں اور آپ کو دیا ہے۔ اور فرمایا اس اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روزے کا جو بدل دینے کا وعدہ فرمایا ہے، اس کا بدل کچھ بھی نہیں ہے، صرف اس کا بدل ایک ہی ہے، وہ اللہ کا دیدار ہے۔ فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، روزہ میرے لیے ہے، اور روزے کا بدلہ کوئی دے ہی نہیں سکتا، نہ جبریل دے سکتا ہے، نہ میکائیل دے سکتا ہے، نہ اسرافیل دے سکتا ہے، نہ عزرائیل دے سکتا ہے، یعنی کہ کوئی میرا مخلوق روزے کا بدلہ نہیں دے سکتا۔ صرف روزے کا بدلہ یہ ہے کہ وہ روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدلہ ہوں۔ فرمایا اللہ تبارک تعالی ہمیں روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے، روزہ کو روزہ کی طرح رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ فرمایا روزے داروں کے لیے کیا استقبال اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ہے؟ فرمایا اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا، اِنَّ فِي الْجَنَّةِ بَابًا يُقَالُ لَهُ ریان۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کے بہت سارے دروازے بنائے، لیکن اس میں سے ایک دروازہ کا نام ریان رکھا۔ اور ریان کس کو بولتے ہیں؟ ریان کس کو بولتے ہیں؟ فرمایا ریان کے مطلب ہے پیاس مٹانے والا، پیاس کو مٹانے والا، پیاس کو بجھا دینے والا، اس کو بولتے ریان۔ تو جب روزے دار اس دنیا سے جائے گا، جنت اور جہنم کا فیصلہ ہوگا۔ جب روزے دار اللہ کی جنت میں جانا چاہیں گے تو باب الریان سے صدا آئے گی، این الصائمون این الصائمون این الصائمون، روزے دار کہاں ہیں، روزے دار کہاں ہے، روزے دار کہاں ہے؟ فیقومون، اس وقت یہ روزے دار کھڑا ہوں گے اور یدخل، اس کے اندر داخل ہو جائیں گے۔ جب داخل ہوں گے تو دروازہ پر پاؤں رکھتے ہی اس کی پیاس بجھ جائے گی، اس کی پیاس مٹ جائے گی۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس دروازے کا نام ہی باب الریان ہے، اور ریان کے مطلب پیاس مٹھانے والا، پیاس بجھانے والا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو روزہ رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آج تو ماشاءاللہ ایسے روزے دار ہیں کہ روزہ بھی رکھ رہے ہیں، جھوٹ بھی بول رہے ہیں، روزہ بھی رکھ رہے ہیں، ڈنڈیاں بھی مار رہے ہیں، اور سڑے گلے مال کو اچھا مال بتا کے بیچ بھی رہے ہیں۔ تو فرمایا محترم دوستو، ایسے لوگوں کی روزے داروں کو اللہ کی ضرورت نہیں ہے۔ الزور، الزور کیا ہے؟ فرمایا من لم یدع الزور، جو شخص جھوٹ کو نہیں چھوڑتا ہے، جھوٹ بات کو نہیں چھوڑتا ہے، برے عمل کو نہیں چھوڑتا ہے، اور گالی گلوچ کو نہیں چھوڑتا ہے، فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ اس روزے دار کے روزے کی طرف توجہ نہیں فرمائیں گے، اور اس روزے دار کے روزہ کو بھی قبول نہیں فرمائیں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ فرمائے گا ارے ہم جس چیز کے لیے تجھے کھانا روکا تھا، جس چیز کے لیے تجھے پینا روکا تھا، وہ چیز تو تم کھانا پینا سے تو رک گئے، لیکن
کھانا کیا حرام تھا تیرے لیے؟ پانی پینا کیا تیرے لیے حرام تھا؟ بیوی سے ملنا تیرے لیے حرام تھا؟ حرام نہیں تھا، پانی پینا بھی حلال تھا، کھانا کھانا بھی حلال تھا، بیوی سے ملنا بھی حلال تھا، لیکن حلال چیزوں کو میں نے حرام اس لیے کیا تھا تاکہ تم حرام چیزوں سے اور بہت زیادہ بچ سکو۔ لیکن تم نے کھانا پینا سے تو رک گیا، لیکن جھوٹ تو گناہ تھا۔ بغیر روزے دار یعنی روزہ نہ رکھ کر کے جھوٹ بولنا بھی گناہ تھا، لیکن تو روزہ رکھ کر کے جھوٹ بول رہا ہے تو ڈبل گناہ کر رہا ہے۔ روزہ رکھ کر کے اگر تو کسی کو دھوکہ دے رہا ہے تو 70 مرتبہ دھوکہ دے رہا ہے۔ اسی طرح محترم دوستو، یہ روزے داروں کی روزہ اس طرح سے ضائع ہو جاتی ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو رمضان کے ایک ایک پل کو قدر کی نگاہ سے دیکھنے اور اس کے اوپر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو بہر کیف محترم دوستو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور میں اس کا بدل ہوں۔ اور اس مبارک مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات بنائی ہے جس کا نام شب قدر ہے۔ جس طرح سے ہم شب برات کو انتظار کرتے رہے شب برات آئی، تو محترم دوستو ہمارا عمل کیا تھا اس دن؟ کچھ بھی نہیں تھا ہمارا عمل، بس آئے تھوڑی دیر مسجد میں بیٹھے، ادھر ادھر کی باتیں کیا، پھر اٹھ کے چل دیے، نہ مغفرت کی دعا کیے، نہ بخشش کا تمنا کیے، نہ اظہار کیے، بس 1-2 گھنٹے تک ٹوپی لگا کے بیٹھے رہے، پھر اپنے اپنے جسم کو لے کر گھر کو چلے گئے۔ تو ایسے شب قدر ہماری رات ہماری زندگی کے اندر بے شمار آئیں گے، بہت بار آئیں گے، لیکن اگر یوں ہی گزرتا گیا محترم دوستو تو پھر بیکار ہے۔ 1000 شب قدر بھی پانے کے بعد اگر ہماری بخشش نہ ہو تو بیکار ہے۔ اب یہ رمضان کا مہینہ ہر روز شب قدر سے کم ہے کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ روز گناہگاروں کو سزا دے رہا ہے۔ کوئی گناہگار، ہے کوئی روزی کا طلبگار، ہے کوئی جنت مانگنے والا، ہے کوئی جہنم سے پناہ مانگنے والا، ہے کوئی اولاد مانگنے والا، ہے تو میرے دربار میں آئے، اپنی فریاد ظاہر کرے، میں تو اسے اولاد دینے کے لیے بھی تیار ہوں، روزی دینے کے لیے بھی تیار ہوں، مغفرت کرنے کے لیے بھی تیار ہوں، اس کی تمام ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے تیار ہوں۔ لیکن آج ہمارا آپ کا دل اتنا پتھر ہو چکا ہے، گناہ کر 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 اتنا پتھر ہو چکا ہے کہ آج ایک قطرہ ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری نہیں ہوتے۔ کیوں؟ ہمارے گناہ بہت زیادہ ہو گئے۔ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تاریخ اٹھا کر کے دیکھیے تو پتہ چلے گا محترم دوستو حضرت ابوبکر صدیق کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق کون ہے؟ تمام کے تمام انبیاء کے بعد تمام کے تمام بشر میں سب سے افضل بشر کون ہے؟ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بعد الانبیاء، انبیاء کے بعد جو سب سے بشر، سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے محترم کون ہستی ہے؟ وہ ہستی حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول سنو، کسی جگہ پر بیٹھ جاتے تھے اور کہتے تھے اے اللہ تو نے مجھے انسان کیوں پیدا کیا؟ کاش کہ میری ماں مجھے جنا ہی نہ ہوتی، کاش کہ میں کسی درخت کا پتا ہوتا، کاش کہ میں کسی انسان کی جسم کا بال ہوتا، کاش کہ اللہ مجھے پیدا ہی نہیں کیا ہوتا۔ کون؟ جس کے لیے دنیا میں جنت کی بشارت دے دی گئی، بشارت دے دی گئی کہ یہ ابوبکر جنتی ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میرا ابوبکر جب جنت میں جائے گا تو جنت کے 8 دروازے ان کو بلائیں گے۔ فرمایا کتنے؟ 8 دروازے بلائیں گے۔ وہ شخص اللہ کے سامنے ایسا روتا ہے، ایسا گڑ گڑاتا ہے۔ آج ہم صرف جمعہ پڑھ کر کے سمجھ رہے ہیں کہ جنت ہمارے نام ہو جائے گا، جنت کی حوریں ہمارے نام ہو جائیں گی۔ نہیں محترم دوستو، ارے جنت کی
جنت تو کیا محترم دوستو، جنت کی خوشبو بھی نہ ملے گی ہمیں اور آپ کو، ہمارے عمل جیسا ہے۔ آج ہم سوچتے ہیں کہ بس ایک جمعہ پڑھ لیے، ایک شب برات کی رات میں آ گئے، شب قدر کی رات میں آ گئے، 2 گھنٹہ تقریر سن لی، سبحان اللہ الحمدللہ کہہ کے چلے گئے اور ہم سمجھ رہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت کو 1 اینٹ سونا اور 1 اینٹ چاندی سے بنایا ہے، اور اس کے مشک اور غارہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے زعفران سے بنایا ہے، کستوری سے بنایا ہے، اور اس جنت کے اندر شراب کا نہر الگ ہے، دودھ کا نہر الگ ہے، شہد کا نہر الگ ہے۔ اور فرمایا اس جنت کے اندر ایسے ایسے حوروں کو بنایا ہے۔ ایک بندہ جب دنیا میں کہا تھا سبحان اللہ، سبحان اللہ کے اوپر سن لیجیے، سبحان اللہ جو ہم کہتے ہیں اس کا کیا قیمت ہے۔ جب ایک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اے اللہ تو پاک ہے، اور تجھ جیسا کوئی پاک نہیں، اور تیری پاکی سب سے اعلیٰ ہے، سب سے افضل ہے، تیرے جیسا کوئی پاک ہے ہی نہیں۔ جب یہ سمجھ کر، یہ سوچ کر اور یہ جان کر اللہ کی تعریف کرتا ہے، سبحان اللہ کہتا ہے، جب یہ مر جائے گا، مرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو جنت میں جگہ دیں گے۔ جب جنت میں جائے گا یہ شخص، جنت میں جانے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ اے وہ شخص، یہ جنت میں نگاہ دوڑا کے دیکھ، یہ سب تیرے نام کے درخت لگے ہوئے ہیں، یہ سب تیرے نام کے درخت لگے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائے، وہ جنتی کہے گا اے اللہ ایسا درخت تو میں دنیا میں بہت تھے، میرے بھی تھے، تو نے لگایا تو کیا کمال کر دیا۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اے جنتی، تھوڑا تو دنیا کے درخت کو دیکھتا تھا، آج اس جنت کے درخت کو جا کر کے دیکھ، جا تو صحیح اپنے درخت کے پاس۔ جب وہ درخت کے پاس جائے گا، کہے گا پروردگار میں اس درخت کے پاس آ گیا، کیا ہے؟ تو فرمایا اب درخت کو جو تم حکم دو تو وہ تمہارے اشارے پہ کام کرے گا۔ فرمایا اے اللہ آپ ہی حکم دے دو، اس کے بعد میں دوسرے درخت کو حکم دوں گا۔ تو فرمایا ٹھیک ہے۔ اب محترم دوستو، اللہ کے حکم سے وہ درخت خود بخود پھٹے گا۔ قول ایک مرتبہ کہا تھا سبحان اللہ، اس سبحان اللہ کے بدل میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو درخت بنایا ہے، اس درخت کا یہ عالم ہے کہ جب اللہ کا حکم ہوگا اے درخت تو پھٹ جا، تو وہ درخت پھٹے گا۔ درخت پھٹے گا، اس کے اندر سے ایک بہترین بہت بڑا ایک سیب نکلے گا، اور سیب جب نکل کے سامنے آئے گا محترم دوستو، پھر اللہ کا حکم ہوگا اے سیب تو پھٹ جا۔ جب وہ سیب پھٹے گا محترم دوستو، تو اس کے اندر سے موٹی موٹی آنکھوں والی، کالی کالی بالوں والی، گوری گوری گالوں والی حور نکل کر کے آپ کے گلے لگ جائے گی، آپ کے گلے لگ جائے گی اور کہے گی اللہ نے آپ کو میرے لیے اور مجھ کو تیرے لیے بنایا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسا خوبصورت نظام بنایا ہے کہ فرمایا کہ جنت کو میں نے ایسا بنایا ہے، نہ کسی کے دماغ میں اس پر خیال آ سکتا ہے، نہ کسی کے سوچ میں یہ خیال آ سکتا ہے، نہ کبھی کسی نے دیکھا ہوگا، نہ سنا ہوگا، نہ سوچا ہوگا۔ ایسا جنت ہم نے بنا کر کے رکھا ہے۔ تو ایسی جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف مسجد میں آ کر کے بیٹھ کے جانے سے دے دے گا؟ نہیں ملے گا محترم دوستو۔ اس کے لیے اپنے نفس کے اوپر حکومت کرنا پڑے گا، اپنے نفس کو مارنا پڑے گا، پیاس کو بھوک کو ہر چیز کو قربان کرنا پڑے گا، کیونکہ من جدہ وجدہ، جو کوشش کرے گا وہ پائے گا، من نام فاتا، جو سو جائے گا وہ کھو جائے گا۔ اللہ تعالی ہمیں اور آپ کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اس لیے شاعر نے کہا، گر تمہیں اپنے رب کی رضا چاہیے، گر تمہیں اپنے رب کی رضا چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے، ہاتھ میں دامن مصطفیٰ چاہیے۔ تو اگر جنت
جنت جانا چاہتے ہو تو نبی پاک علیہ السلام کا ایک طریقہ اپنی زندگی میں داخل کر لو، جنت تمہارے نام الاٹ ہو جائے گا۔ اللہ ہمیں اور آپ کو پیارے حبیب حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ محترم دوستو، آپ سے صرف اور 5 منٹ میں لوں گا۔